بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو بک ہے پرسپیکٹیوز آن جینڈر اسٹڈیز یہ ڈسکس کریں گے، اور یہ 4653 کوڈ کے لیے بھی ہے اور 9162 کوڈز کے لیے بھی ہے۔ تو یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مختلف کورسز میں پڑھائی جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کورس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو پرسپیکٹیوز نام سے ظاہر ہے۔ پرسپیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے نقطہ نظر، یعنی آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، آپ کا اس کے بارے میں خیال کیا ہے، آپ کی سجیشنز، آپ کی رائے کیا ہے۔ آن جینڈر اسٹڈیز، جینڈر نام سے ظاہر ہے، جینڈر اسٹڈیز یعنی جنس کے متعلق ہم پڑھیں گے، کسی جنس کے متعلق، اور اس میں جو مین فوکس ہے نا، جو مین ٹارگٹ اس کورس کا ہے وہ وومن جینڈر کے بارے میں ہے۔ یعنی اس میں ہم بیسیکلی وومن جینڈر کے بارے میں زیادہ تر ڈسکس کریں گے کہ وومن اسٹڈیز، آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جینڈر اسٹڈیز نہیں ہے، یہ وومن اسٹڈیز کی بک ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، کورس کی طرف جانے سے پہلے چند ایک باتیں ہیں جو بہت ضروری ہیں، میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ لیکچر کو غور سے دیکھیے گا، اس کو آخر تک دیکھیے گا، آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اچھا، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وومن اسٹڈیز کے اوپر کہ وومن اسٹڈیز جو ہے وہ ضروری کیوں ہے، عورتوں کو تعلیم دینا کیوں ضروری ہے، خواتین کو ایجوکیٹ کرنا کیوں ضروری ہے۔ ہم لوگ جو ہے بیسیکلی جو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر جو ٹرینڈ چلتا ہے وہ اس بات پہ چل رہا ہوتا ہے کہ بس جو بچی ہوتی ہے اس کو 5 یا 8 کلاسز موسٹلی پڑھائی جاتی ہیں، یا زیادہ سے زیادہ پڑھا دی جائیں، اس کو میٹرک کروا دی جاتی ہے کہ کیا ہے جی، انہوں نے بس گھر ہی سنبھالنا ہے، انہوں نے کیا پڑھ کے کرنا ہے۔ اچھا، گھر بھی سنبھالنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، انہوں نے ایک پوری نسل کو بلڈ کرنا ہوتا ہے، پوری ایک جنریشن کو انہوں نے بلڈ کرنا ہوتا ہے، جسٹ گھر نہیں سنبھالنا ہوتا، انہوں نے ایک پوری نیشن بنانی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب پوری ایک نیشن انہوں نے کیسے بلڈ کرنی ہوتی ہے، انہوں نے دیکھیں ایک نئے گھر میں جانا ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی جو اولاد ہوتی ہے، ان کے جو بچے ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو سکھانا ہوتا ہے، ان کو انہوں نے ٹرین کرنا ہوتا ہے، ماں ہی ٹرین کرتی ہیں نا، باپ تو نہیں کرتے، باپ تو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائنینشیل جو ایکسپینسز ہے وہ بیئر کرتا ہے، باپ بچوں کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، اور جو باقی معاملات ہیں وہ سنبھالتا ہے، لیکن ان کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو سکھانا، ان کو تہذیب سکھانا، معاشرے کے اندر بیٹھنا اٹھنا سکھانا، یہ تو ماں کا کام ہوتا ہے نا۔ اور مائیں جو ہیں وہ ان پڑھ بھی نہیں ہوتی، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مائیں کبھی بھی ان پڑھ نہیں ہوتی، چاہے وہ ایک دن بھی اسکول نہیں گئی۔ اس کی میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوتا ہوں ہمیشہ، کہ فار ایگزامپل میں اپنی مدر کی مثال لیتا ہوں، میری اپنی ماں کی مثال لیتے ہیں۔ تو میری ماں جو ہے وہ کبھی ایک دن بھی اسکول نہیں گئی، مطلب انہوں نے بالکل پڑھا نہیں ہے، اسکول میں انہوں نے بالکل نہیں پڑھا۔ جو قرآن پاک ہے، الحمدللہ ہم مسلم ہیں، تو وہ تو ہماری جو ہے بچیاں وہ گھر میں پڑھ لیتی ہیں، تو قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، باقی نماز سارا کچھ ہوا ہے، لیکن اسکول نہیں گئی کبھی۔ تو اب مجھے انہوں نے کیسے پڑھایا ہے، مجھے انہوں نے کیسے سکھایا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان پڑھ نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، میں نے معاشرے کے اندر چلنا سیکھا ہے، میں نے اٹھنا بیٹھنا سیکھا ہے، میں نے گفتگو کیسے کرنی ہے، یہ میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ میں اس کے لیے کسی اکیڈمی میں گیا ہوں، کسی کالج میں گیا ہوں، کسی یونیورسٹی میں گیا ہوں؟ نہیں گیا۔ میں نے بولنا اپنے گھر سے سیکھا ہے، اپنی ماں سے سیکھا ہے، اور کسی سے نہیں سیکھا۔ معاشرے میں کیسے چلنا پھرنا ہے، لوگوں سے انٹریکٹ کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں مجھے کہاں سے ملی ہیں؟ مجھے ماں نے سکھائی ہیں۔ تو دیکھیں، آپ لوگ اگر پنجابی ہیں، آپ بلوچ ہیں، آپ جو بھی ہیں، آپ کی جو بھی ٹنگ ہے، مدر ٹنگ جو بھی ہے، آپ کی اردو ہے، نیٹو زبان جو جس کو آپ بولتے ہیں، وہ جو بھی ہے، تو وہ سیکھنے کے لیے آپ کسی اکیڈمی میں گئے ہیں؟ دیکھیں، یہ انگلش ہے یا اردو ہے یا یہ جو اسلامیات ہے یا اس قسم کی چیزیں ہیں، عربک ہے، باقی چیزیں ہیں، میتھمیٹکس ہے، فزکس ہے، یہ ساری چیزیں تو ہم نے سیکھی ہیں، اسکول سے سیکھی ہیں، کالجز سے سیکھی ہیں، یونیورسٹیز میں ہم گئے ہیں، وہاں سے سیکھ سکتے ہیں، اکیڈمیز ہیں، لیکن جو ہماری نیٹو ٹنگ ہے وہ ہم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ وہ ہم نے اپنی ماں سے سیکھی ہے، اور اتنی اچھی سیکھی ہے کہ کوئی اگر بندہ باہر سے آئے، کوئی فار ایگزامپل فارنر آتا ہے جس کو وہ زبان نہیں آتی، اب فار ایگزامپل میں پنجابی ہوں، مجھے پنجابی بہت اچھی آتی ہے، اب باہر سے کوئی بندہ آئے تو وہ 20 سال بھی سیکھ لینا، اتنی اچھی نہیں بول سکتا جتنی اچھی میں بول لیتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنی ماں سے سیکھی ہے۔ اوکے جی، تو ایک تو یہ پہلو ہو گیا کہ مطلب جتنا ایجوکیشن جتنی زیادہ ہوگی، جتنا نالج زیادہ ہوگا عورت کے پاس، اتنی ہی ہماری نیشن کا فائدہ ہے، اتنی ہی ہماری سوسائٹی جو ہے وہ زیادہ گروم کرے گی، اس کے بچوں کی پرسنالٹی جو ہے وہ گروم کرے گی۔
اچھا اب دوسری بات کی طرف آ جاتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا زیادہ تر لوگ تنگ نظر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورتوں نے کون سا نوکریاں کرنی ہے یا انہوں نے کون سا کمانا ہے۔ تو ٹھیک ہے جس کو ضرورت نہیں ہے وہ عورت نوکری نہ کرے بے شک، لیکن باؤنڈ کرنا بھی جو ہے نا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مطلب جو خواتین ہوتی ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہر وقت جو ہے نا ہر ٹائم یا ہر دور میں حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ بعض اوقات ایسی ایسی بندے کے اوپر جو ہے نا وہ حالات آ جاتے ہیں کہ انسان کا سروائیو کرنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے، اور کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے بھائی نہیں ہوتے یا جن کے بڑے نہیں ہوتے، جن کے والد فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہت زیادہ مجبوری ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر نکلنا ان کا بالکل مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارا جس قسم کا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں تو کسی محلے سے کسی چوک سے اگر کوئی بہن بیٹی گزر رہی ہو تو اس بیچاری کو نظریں جھکانی پڑ جاتی ہیں کہ یہ کالج یونیورسٹی اسکول کے بچے کھڑے ہیں اور یہ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے مطلب جو سچویشنز ہیں ان سے نپٹنے کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے عورت کی، اور دوسرا اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا۔ ایجوکیشن سے عورت انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے، وہ جاب کر سکتی ہے، کوئی اور اسکل سیکھ سکتی ہے، کوئی کام کر سکتی ہے، اپنا روزگار چلا سکتی ہے، انڈیپینڈنٹ۔ اچھا میں معاشرے میں نا زیادہ تر جب میں نکلتا ہوں نا تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں باقی سٹیز میں تو یہ پہلے سے تھا، لیکن ہمارے جو سرگودا میں ہے نا پہلے یہ چیزیں نہیں تھی۔ اب میں نے دیکھی ہیں کافی سارے نا مطلب خواتین جو ہے نا وہ کارز ڈرائیو کر کے جا رہی ہوتی ہے، اور ایون کہ بائکس پہ بھی نا جو ہیں وہ بچیاں ہوتی ہیں، سائیکلز پہ ہوتی ہیں بچیاں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مطلب دیکھیں نا ایک انڈیپینڈنس ہی آ گئی ہے، آپ کسی پہ جو ہے نا وہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہے۔ اگر آپ کے بھائی نہیں ہیں، آپ کے بڑے نہیں ہیں، آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے یا وہ کہیں ابراڈ ہیں کام، 100 مسائل ہوتے ہیں نا، مطلب 100 قسم کے حالات ہوتے ہیں۔ تو بچیاں جب ڈیپینڈ کرتی ہیں نا کسی پہ، وہ اپنے کزنز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں یا اپنے فرینڈز پہ یا فیملی میں سے کوئی کسی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ اب اگر تو وہ چیزیں ان کو نہیں آتی، ان کو ڈرائیو کرنا نہیں آتا، تو وہ کیا کہتی ہیں، وہ اپنے فیملی ممبرز جو ہیں یا دوسرے کزنز وغیرہ ان کو کہتی ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ پہ چھوڑ آئیں، پھر لے آئیں، پھر وہ نخرے کرتے ہیں کہ ہم اویلیبل نہیں ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اچھا پھر بلیک میلنگ کرتے ہیں، مطلب یہ کام کرو نہیں تو میں آپ کو چھوڑنے نہیں جاؤں گا، لینے نہیں جاؤں گا۔ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا یہ پھر ختم ہو جاتی ہیں جب جو ہے نا عورت انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا اب اس کا دوسرا پہلو آ جاتا ہے کہ اتنی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ انڈیپینڈنٹ کتنی ہے کوئی، یہ بھی حدود اسلام نے مقرر کی ہیں۔ ہر معاشرہ جو ہے ہر مذہب اس نے کی ہے، لیکن جو اسلام ہے نا اس کا تھوڑا انداز منفرد ہے، اس کا جو تھوڑا طریقہ کار ہے نا وہ ایک مختلف ہے باقیوں سے۔ تو اس نے حدود مقرر کی ہیں، اس نے کہا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ کام کرے، انڈیپینڈنٹ ہو، ٹھیک ہے انڈیپینڈنٹ ہو، لیکن اس نے ایک دائرہ ایک حد قائم کر دی ہے، اس حد سے آگے عورت نے نہیں بڑھنا، ٹھیک ہے، کہ اتنی بھی انڈیپینڈنٹ نہ ہو کہ جیسے یہ وہ پیچھے چلتا رہا ہے ایک ٹرینڈ کہ میرا جسم میری مرضی والا۔ تو ایسا قصہ بھی نہ ہو، اسلام نے عورت کو بہت زیادہ عزت دی ہے، عورت کام بھی کر سکتی ہے، انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو عورتیں کام کرتی رہی ہیں، عورتیں تجارت بھی کرتی تھیں، عورتیں بزنس کرتی تھیں، اور اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کو آپ لکھ سکتے ہیں، ان کی زندگی ان کے حالات و واقعات پڑھیں، وہ بہت بڑی مالدار خاتون تھی۔ لیکن یہ ہے کہ ایک مطلب جو اسلام نے حدیں مقرر کی ہیں، جو ایس او پیز اسلام نے بنائے ہیں، جو مطلب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے کام کریں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ایک عورت انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے، وہ ایک جاب کر رہی ہے، 40-50 ہزار کی نوکری کر رہی ہے، تو وہ اپنے گھر والوں کو سمجھے ہی کچھ نہیں، اپنی امی کو یا اپنے ابو کو کچھ بھی نہ سمجھے، یا اپنے خامند کو اپنے بچوں کو امپورٹنس نہ دے کہ میں تو بھائی انڈیپینڈنٹ ہوں، میں کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، تو ایسی باتیں بھی نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ اتنی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے نا تو پھر معاشرے کے اندر اس کا جو تشخص ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی جو عزت ہے، اس کا جو وقار ہے، اس کا بھرم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے جب یہ اس بات پہ آ جاتی ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی، بھائی میں جو چاہوں کروں۔ ایسی بات بھی نہیں ہے، اسلام نے عورت کو بہت زیادہ عزت دی ہے، ہر مذہب نے دی ہے۔ تو عورت جو ہے نا اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے، بہت زیادہ عزت ہے اس کی۔ اس کو آپ ماں کے روپ میں دیکھ لیں، بہن کے روپ میں دیکھ لیں، اس کو آپ بیوی کے روپ میں دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور کسی قسم کے حالات اس کی زندگی میں آتے ہیں تو اس حساب سے اسلام نے اس کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی ہے، اسلام نے بہت زیادہ ویلیوز دی ہیں وومن کو۔
تو اس کورس میں نا بیسیکلی انہی چیزوں پہ زور دیا گیا ہے کہ وومن اسٹڈی، سب سے پہلے تو یہ بات کی گئی ہے کہ وومن اسٹڈی ضروری کیوں ہے، عورتوں کو کیوں پڑھنا چاہیے، اس کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پڑھ کر وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ ان کا شعور بلڈ ہوگا، ان کے اندر جو نالج آئے گا، ان کے اندر جو شعور کی وسعت ہوگی، اس سے ہماری جو سوسائٹی ہے نا اس کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ عورت ہی مرکزی کردار ہے سوسائٹی کو بلڈ کرنے کا۔ اگر عورت اچھی تعلیم یافتہ پڑھی لکھی ہوگی تو وہ ایک اچھے معاشرے کو جنم دے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی تو وہ دوسروں کے جو مطلب اس کو دوسرے لوگوں سے مختلف مسائل سے جو دو چار ہونا پڑتا ہے اسے نمٹنا اس کو آ جائے گا۔ اور اس کے بعد اینڈ پہ پھر یہ بھی بات کی گئی ہے اسی کورس میں کہ عورت جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو کتنی ایک ہو جائے۔ اسلام نے کون سی حدیں مقرر کی ہیں جس کے اندر اس کو رہنا چاہیے، جس سے کراس نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب جو مغربی تہذیب ہے، جو ویسٹرن کلچر ہے، ان کی عورتوں کی طرح ایسے ہی نہ کہہ دے کہ میرا جسم میری مرضی ہے، میں چاہے اس کو ڈانپوں چاہے اس کو ننگا کروں، ایسی بات بھی نہ کرے کہ مطلب اس کی معاشرے کے اندر بالکل عزت ہی ختم ہو جائے۔ اگر آپ ابراڈ جائیں نا، جو لوگ باہر گئے ہیں ان کو پتہ ہے، یورپ کنٹریز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو عورت کی بالکل ویلیو کوئی نہیں ہے، بالکل کوئی مقام ہی نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے، بالکل تباہ ہو چکی ہے۔ اور وہ بہت مطلب حسرت کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش جو پاکستانی وومن ہیں یا جو مسلم کلچر کی وومن ہیں اس طرح کی ہماری بھی سوسائٹی ہو اور اس طرح کی عزت اور اس طرح کا مقام ہمیں بھی ملے، لیکن نہیں مل سکتا۔ کیوں نہیں مل سکتا؟ کیوں؟ انہوں نے خود خراب کیا ہے، انہوں نے اپنا مقام جو ہے وہ اپنا لیول اپنا سٹیٹس خود گرایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہونے کے چکر میں زیادہ ہی انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں، تو اب ظاہری بات ہے وہ بھگت رہی ہیں۔ اوکے، تو یہ چاند ایک ضروری باتیں جو تھی نا آپ لوگوں سے کرنی تھی اس حوالے سے، تو ان کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ باقی یہ ہے کہ اب چلتے ہیں اپنے کورس کی طرف۔ تو کورس ہمارا 9 یونٹس ہیں، اس میں 1 سے لے کر 9 تک یونٹ 3 کریڈٹ آورس کو کورس ہے۔ اور پیپر پیٹرن جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، آپ کے پیپر میں 8 کوسچنز آتے ہیں، 8 میں سے آپ نے کوئی سے 5 کرنے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ کوئی سے 6 چیپٹرز کر لیتے ہیں نا، ان 9 چیپٹرز میں سے کوئی سے 6 چیپٹرز کر لیتے ہیں تو آپ کا جو پیپر ہے وہ 100% اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ اچھا، سب سے پہلے ہم اس کے کنٹینٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، جو اس کا کنٹینٹ ہے اس بک کا۔ اس میں یونٹ 1 جو ہے نا وہ پرسپیکٹیوز آن جینڈر اینڈ وومن اسٹڈیز، ٹھیک ہے، وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جینڈر بیسیکلی یہاں پہ وومن جینڈر کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ دوسرا یونٹ ہے انٹروڈکشن ٹو ایشوز آف جینڈر اینڈ فیمنزم، کہ جینڈر اور فیمنزم جو ہے نا، فیمیل جینڈر جو ہے ان کے ایشوز کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سینسٹائزنگ دا جینڈر رولز اور تھیوریز آف فیمنزم اینڈ نالج ہے۔ اس کے بعد فیمنسٹ ریسرچ میتھڈالوجی ہے، اور اس کے بعد اسٹیٹس آف وومن نان مونوتھیسٹک پرسپیکٹیو اور اسٹیٹس آف وومن مونوتھیسٹک پرسپیکٹیو۔ مونوتھیسٹک پرسپیکٹیو جو ہے نا وہ ہم توحید پرست نقطہ نظر کو کہتے ہیں، اور یہ غیر توحید پرست نقطہ نظر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اینڈ پہ بات ہے نا وہ ہے سوشل اسٹیٹس آف وومن اسلامک پرسپیکٹیو، اسلام کا کیا پرسپیکٹیو ہے وومن کے اسٹیٹس کے بارے میں، کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، سوشل سے مراد ہے سوسائٹی کے اندر عورت کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اچھا، ان میں سے نا کوئی سے 6 بھی آپ کر لینا اچھے طریقے سے۔ میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ 9 کے 9 چیپٹرز آپ پڑھیے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے، خواتین تو اس کو لازمی پڑھیں۔ یہ کورس شامل ہی اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو وومن اسٹڈیز کے بارے میں، اس کی امپورٹنس جو ہے اس کے بارے میں پتہ چلے۔ اچھا، اس کے بعد ان کیس اگر اینڈ پہ جو ہے نا ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ایسے بھی کرتے ہیں نا، پاکستانی ہیں ہم اینڈ پہ پڑھتے ہیں، اینڈ والے ویک میں ہی پڑھتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو کوئی سے 6 چیپٹرز ان میں سے کر لیں، اور پہلے 5 بھی اگر آپ کر لیں نا تو چھٹا جو ہے نا وہ یہ اینڈ پہ کیجیے گا، اینڈ والا جو 9th چیپٹر ہے نا یہ لازمی کیجیے گا، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ چلے جو بیسک ہماری جو مطلب ہمارا جو گول ہے وہ یہی ہے کہ نا اسلامک پرسپیکٹیو ہم دیکھیں کہ اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے خواتین کے بارے میں۔ باقی لوگوں کا جو باقی مذاہب ہیں، کرسچینٹی ہے، ہندوازم ہے، باقی جو جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے بھی عورت کو چلیں جو کچھ دیا ہے وہ ان کا اپنا ہے، لیکن اسلام جو ہے اس نے ایک منفرد انداز میں عورت کو مقام دیا ہے، تو ہم وہ بھی پڑھیں گے، یہ تو لازمی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس آج تھوڑا سا انٹروڈکٹری لیکچر تھا، کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی تھی، پھر نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم پراپر یونٹ نمبر 1 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، یونٹ نمبر 1 سٹارٹ کریں گے، اور ایک ایک چیز جو ہے نا وہ ہر ٹاپک کو ہم ڈیٹیل سے 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔
اچھا، اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کورس ہے نا اس کی تھوڑی سی فی ہے، معمولی سی فی ہے، اتنی فی نہیں ہے، مطلب اتنے کا تو آج کل ایک پیزا بھی نہیں آتا۔ تو میں اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ جن اسٹوڈنٹس نے لیکچر ابھی پرچیز نہیں کیے وہ فی پے کر کے لیکچرز پرچیز کر لیں، کیونکہ یہ والے لیکچرز جو ہے نا وہ فری نہیں ہیں۔ تو لیکچرز کو پرچیز کرنے کے لیے یا آپ اس کے بارے میں ڈیٹیلز حاصل کرنے کے لیے مجھ سے کنٹیکٹ کریں، نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، یا پھر آپ ویب سائٹ کو وزٹ کریں www.beeducate.org۔ ٹھیک ہے جی، یہ اسپیلنگ آپ نے ٹھیک سے لکھنے ہیں ویب سائٹ کے، کیونکہ اگر آپ نے ایک بھی اسپیلنگ آگے پیچھے کر دیا تو پھر آپ کہیں اور ہی پہنچے ہوں گے۔ www.beeducate.org، BEDUCATE۔ اوکے جی، اپنے آج کے اس انٹروڈکٹری لیکچر کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر کے اندر پھر انشاءاللہ ہم پراپرلی یونٹ نمبر 1 سے جو ہے نا وہ اپنی اسٹڈی سٹارٹ کریں گے۔ اور میں اگین آپ سے کہوں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک لیکچرز پرچیز نہیں کیے وہ جلدی سے جلدی لیکچرز میں انرول کریں اور اپنی اسٹڈی جو ہے نا وہ کنٹینیو کریں، تاکہ آپ کو پراپر لیکچرز جو ہے نا وہ سیکوینس کے ساتھ مل سکیں۔ اوکے جی، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔